اعتکاف میں بیٹھنے کے 3 فائدے۔ نمبر 1، آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی آج 16 تاریخ ہے، یعنی دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا اور تیسرا عشرہ شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ کہا اور آخری عشرہ یعنی تیسرے عشرے کو آگ سے آزادی والا عشرہ کہا ہے۔
رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت اہم اور آخری عشرے میں دو عبادتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف، نمبر 2 رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش میں عبادات کرنا۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت 3 وجہ سے ہے۔ نمبر 1 اعتکاف، جو آخری عشرے میں سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2 شب قدر، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 3 شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت ہے۔ ان میں سے نمبر 1 پر ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں روزوں کے ساتھ عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 مستحب۔ اعتکاف واجب اس وقت ہوتا ہے جبکہ کسی آدمی نے یہ نظر مانی، یعنی منت مان لیا کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، یعنی کہ کام مکمل ہو جانے کے بعد میں اعتکاف کروں گا، یہ اس نے منت مانگی ہے۔ اب کام مکمل ہونے کے بعد جتنے دن کا اعتکاف کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، اتنے دن اعتکاف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب جو منت مانی جاتی ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک منت متعین ہوتی ہے، یعنی میرا فلاں کام ہوتے ہی میں اعتکاف کروں گا، تو اب کام ہوتے ہی فوری طور پر اعتکاف میں آ جانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس نے متعین کر دیا
میرا کام ہوتے ہی میں فوری طور پر اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب وہ جتنے دن کا ارادہ کیا ہوا تھا، منت مانی تھی، اتنے دن کام ہونے کے فوراً بعد وہ اعتکاف میں آ جانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو منت ماننے کا طریقہ غیر معین، یعنی طے نہیں کیا میرا کام ہوتے ہی میں اعتکاف کروں گا، یہ ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس نے منت یہ مانگی تھی کہ میرا کام اگر ہو گیا تو میں انشاءاللہ 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب کب کروں گا یہ متعین نہیں کیا ہے، تو اب اس کے لیے کام ہونے کے بعد جب اس کی سہولت ہو، اس اعتبار سے 1 دن کا جو اس نے ارادہ کیا ہے اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی پہلی قسم تھی واجب، اور دوسری قسم ہے سنت، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ آئے تو ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، سوائے 1 سال کے، یعنی جب فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غزوے میں تھے، جس کی وجہ سے اس سال اعتکاف نہیں فرما سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا تھا۔ احادیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رمضان کے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 دن سے زیادہ، یعنی رمضان کے 10 روزے ہو گئے یا 15 روزے ہو گئے تو اعتکاف کی نیت سے وہ مسجد میں آ گیا تو بہت اچھا ہے، یعنی آخری 10 دن رکھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ اعتکاف ہوا سنت۔ اور تیسرا اعتکاف مستحب ہے، یعنی مسجد کے اندر کوئی آدمی آ رہا ہے، آتے وقت اس نے ارادہ کیا کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اس وقت تک میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، باہر نکلنے تک، یعنی باہر نکلنے تک میں اعتکاف میں رہوں گا، یہ ارادہ کیا، تو جتنی دیر مسجد کے اندر وہ بیٹھے گا گویا کہ وہ اعتکاف میں ہے۔ تو یہ اعتکاف مستحب ہے۔ یہ آسانی سے آدمی جب بھی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اعتکاف کی نیت سے آ گیا تو جتنی دیر، چاہے 5 منٹ ہو یا 10 منٹ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو یا 1 گھنٹہ مسجد کے اندر بیٹھا رہے، تو جتنا وقت وہ مسجد کے اندر گزارے گا وہ وقت اعتکاف کے اندر شمار ہوگا۔ تو یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ایک اور بات یہاں پر سمجھیں، اعتکاف یہ صرف اس امت کے لیے یہ خاص عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے امتوں کے اندر بھی اعتکاف کا اہتمام رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کا، یعنی اللہ کے گھر کو
پاک و صاف رکھے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ سمجھنے والی بات ہے، اللہ رب العزت دو جلیل القدر نبیوں کو مسجد کی صفائی کا حکم دے رہے ہیں، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ سمجھنے والی بات ہے، کوئی آدمی ہوٹلوں کی صفائی کرتا ہے، کوئی دکانوں کی صفائی کرتا ہے، کوئی کسی کے گھروں میں صفائی کر کے مزدوری کرتا ہے، کوئی آدمی روڈوں کی صفائی کرتا ہے، لیکن وہ روڈ کی صفائی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، وہ ہوٹلوں کی صفائی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی صفائی کی توفیق دے دی، خوش نصیب انسان ہے، وہ اس عمل پر فخر کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو روڈ کی صفائی کرتے ہوئے فخر کر رہا ہے، میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، اور اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو کم تر نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر معمولی گھر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین جگہ مساجد کہا ہے، اور اللہ کے گھر مساجد ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والوں کو کمتر نگاہ سے دیکھنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ خوش نصیب ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کے گھر کی صفائی کی توفیق ملتی ہے۔ آج دیکھیں، کعبۃ اللہ میں کوئی آدمی جا رہا ہے، اور جانے کے بعد اس کو وہاں پر جھاڑو پکڑ کے صرف ہلانے کا موقع مل گیا، اب وہ سووں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو کہتا پھرتا ہے، کعبۃ اللہ میں مجھے جھاڑو جھاڑنے کا موقع ملا، لیکن اپنے محلے کی مسجد میں صفائی کا موقع بھی اس کو نہیں مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کی صفائی کی توفیق مل جانا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے رب کے گھر کی صفائی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پر فرشتے رہتے ہیں، اور یہاں پر لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر لوگ اللہ کو منانے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر لوگ اللہ کی یاد کے لیے آتے ہیں۔ تو جو اللہ کی یاد کے لیے یہاں پر آ رہے ہوں، ان کے لیے بھی چاہیے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے میں مجھے کون سی دقت محسوس کرنی پڑے گی؟ کوئی دقت نہیں، کوئی مشکل نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، مجھے اللہ کے گھر میں صفائی کا موقع مل گیا، خوش نصیب انسان ہوں۔ اللہ رب العزت نے دو جلیل القدر نبیوں کو حکم دے رہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ کعبۃ اللہ کا میرے گھر کی صفائی کرو، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین،
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ایک اور بات بھی سمجھیں، مسجد کی صفائی نہایت ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کو روز پاک صاف کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اپنے گھر کی مستورات، گھر کی صفائی کرتے ہیں، کچرا ہو تو فوری طور پر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ کچرا رہے گا، گھر گندا دکھے گا، کوئی آ جائیں گے، گھر دیکھیں گے، اچھا نہیں لگے گا، اس لیے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دونوں جہاں کے بادشاہ کا یہ گھر ہے۔ کیا اس گھر کو گندا رہنا اور گندا چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے گوارا؟ ہرگز نہیں۔ جیسے اپنے گھر کی صفائی روزانہ ہم ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے گھر کی صفائی کو بھی روزانہ ہم ضروری سمجھیں۔ جیسے اللہ اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا ہم اچھا محسوس کرتے ہیں، ایسے اللہ کے گھر کو بھی پاک صاف رکھنا ہم اچھا محسوس کریں۔ تو بات میں یہ بتا رہا تھا، اعتکاف یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اعتکاف کا اہتمام رہا ہے۔ لیکن اعتکاف کے لیے آج دیکھیں کتنے لوگ مساجد میں بیٹھ رہے ہیں۔ اس کا اہتمام ہماری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ شوق سے بیٹھتے تھے، فکر رہتی تھی، ہماری مسجد کے اندر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، فکر رہتی تھی، اور اعتکاف ہر مسجد کے اندر ہوتا تھا۔ آج پورے شہر میں سے ایک مسجد میں شاید اعتکاف ہو رہا ہو، بقیہ مساجد میں کیوں نہیں ہو رہا؟ سمجھے مسئلے کو۔ اگر مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پورے محلے کے اوپر سے گناہ ہٹ جائے گا۔ اگر ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار۔ ہم یہ مسئلہ نہیں سمجھے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے اہمیت ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اعتکاف میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کے 3 فائدے، اعتکاف میں بیٹھنے کے 3 فائدے۔ نمبر 1، آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا اعتکاف میں، وہ اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لیا، اپنی زبان کو محفوظ کر لیا، اپنے کانوں کو محفوظ کر لیا۔ مسجد کی 4 دیواری میں بیٹھ کر وہ فرشتوں کے ماحول میں آ گیا، وہ گویا کہ عبادت کے اندر عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا۔ باہر رہا تو نگاہوں کو بچانا مشکل، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا مشکل، اپنی زبان کی حفاظت کرنا مشکل تھا، لیکن مسجد میں آنے کے بعد ان گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ سب سے پہلا فائدہ، گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، ہر لمحہ عبادت میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ جو کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا، وہ مسجد کے اندر سوتا رہے یا خاموش بیٹھا رہے، یا وہ تلاوت کرتا رہے یا عبادت میں اپنا وقت لگاتا رہے، لیکن اس کے 24 گھنٹے عبادت کے اندر شمار کیے جائیں گے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کے ماحول میں ہے. جو آدمی مسجد میں خاموشی کے ساتھ بیٹھتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں. تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کا ہر لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا. نمبر 3، تیسرا فائدہ، مسجد کے باہر جو لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اور یہ آدمی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان نیک کاموں کو نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کرنے والوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. مثال کے طور پر اعتکاف میں بیٹھا ہے، رشتہ داروں میں ایک آدمی بیمار ہو گیا، رشتہ دار عیادت کے لیے اس کے جا رہے ہیں، لیکن یہ آدمی اعتکاف میں ہے، عیادت نہیں کر سک رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو عیادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے. کوئی کسی کا جنازہ آ گیا، یا اس کے رشتہ دار کا یا دوست کا جنازہ ہے، اب یہ آدمی اعتکاف میں ہے، جنازے میں نہیں جا سکتا، دل کے اندر ایک فکر ہے کہ میں جنازہ میرا خاص دوست تھا، میرا رشتہ دار تھا، اگر میں اعتکاف میں نہیں ہوتا تو جنازے میں ضرور شرکت کر لیتا. اعتکاف کی وجہ سے جنازے میں نہیں جا سک رہا، لیکن اللہ رب العزت اس اعتکاف کی برکت سے اس کو جنازے کا ثواب عطا فرما دے. تو اعتکاف میں بیٹھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے، باہر جو آدمی نیک کام کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وہ ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. حضرت دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ہمارے اکابرین میں سے. حضرت نے ایک عجیب بات لکھی، کوئی محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے. مثال کے طور پر محبوب کو خوش کرنا ہے تو یہ بار بار آتا جاتا رہتا ہے. دوسرا طریقہ، اس کے نام پر اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے. تیسرا طریقہ، اس کو خوش کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑے تیار ہو جاتا ہے، بھوکا بھی رہ جاتا ہے، پیاسا بھی رہنے کے لیے تیار. چوتھا طریقہ، اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے، جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے میں یہاں سے نہیں جاتا، بیٹھ جاتا ہے. نمبر 5، آخری طریقہ، چیخ چیخ کر محبت کا اظہار کرتا ہے. اب جب کوئی آدمی یہ 5 طریقے کر لیتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو خوش کر لیتا ہے. لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، پہلا طریقہ خوش کرنے کے لیے بار بار آتا جاتا رہتا ہے، کبھی اگر نظر پڑ جائے تو وہ پوچھ لے کہ بھائی کیوں آئے تھے تو میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں. تو ایسے ہی دن رات میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر کو مسلمان آتا ہے. فجر میں آیا، نماز پڑھا چلا گیا، ظہر میں آیا نماز پڑھا چلا گیا، عصر میں آیا نماز پڑھا چلا گیا، مغرب میں آیا، عشاء میں آیا، بار بار آتا جاتا رہتا ہے تاکہ اللہ کو میں خوش کر دوں. یہ پہلا طریقہ. اور دوسرا طریقہ، اس کے نام پر مال خرچ کرتا ہے تاکہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے. اور مسلمان بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہے، خیرات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، فطرہ نکالتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور تیسرا طریقہ، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو بھوکا بھی رہ جاتا ہے. مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے
پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے کہ اے اللہ جب تک تو خوش نہیں ہوگا میں کھاؤں گا نہیں، جب تک تیرا حکم نہیں آئے گا میں ایک نوالا بھی منہ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں، اگر جب تک تیرا حکم نہیں ہوگا ایک قطرہ پانی کا بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورا ایک مہینہ بھوکا پیاسا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور چوتھا طریقہ، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے وہ در پر بیٹھ جاتا ہے، جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے یہاں سے میں نہیں جاؤں گا، آپ کے گھر سے جاؤں گا نہیں، آپ کے گھر کی چوکھٹ چھوڑوں گا نہیں۔ اسی طرح چوتھا طریقہ، مسلمان مسجد کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اعتکاف کی نیت سے، اے اللہ یہ آگ سے آزادی کا آخری عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر آپ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، جب تک آپ خوش نہیں ہوں گے آپ کا در چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہی اپنا ٹھکانہ ڈال لیتا ہے، یہیں پر رہ جاتا ہے، اور پورا عشرہ گزرنے تک مسجد کو، اللہ کے در کو چھوڑتا نہیں ہے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے۔ اور پانچواں طریقہ، چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے، آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کے اندر شامل کر دے، ان لوگوں کی لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جہنم سے کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ اس لیے وہ چیخ چیخ کر رات کی تنہائی میں اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر گڑ گڑاتا ہے، ربا میں نے پوری زندگی تجھے ناراض کرتے ہوئے میں نے گزار دیا ہے، کوئی لمحہ میری زندگی کا ایسا نہیں جو تیرے سامنے رکھ کر میں اپنی بخشش طلب کر سکوں۔ اے اللہ میری زندگی کے اندر کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو تیرے سامنے رکھ کر میں تجھے خوش کر سکوں۔ وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، پلاتا ہے تاکہ اللہ کو خوش کر لے۔ پورا عشرہ گزر جاتا ہے تو اس وقت تک اللہ کے در کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ پانچواں طریقہ ہے اللہ کو منانے کا۔ جب یہ 5 طریقے مسلمان اپنا لیتا ہے، نماز کو آنا جانا، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، اللہ کے لیے رمضان کے روزے رکھنا، اعتکاف کا اہتمام کرنا، رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو منانا، انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا ہے، یہ مہینہ ہمارا کامیاب مہینہ ہوگا، اللہ تعالی ہم تمام سے خوش ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے سب ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا تو کر دیا، لیکن آخری عشرہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز اعتکاف کا اہتمام ضرور کیا کریں گے انشاءاللہ۔ مردوں کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ ضروری ہے، عورتوں کے لیے اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے۔ آج کل ایک وبا یہ پھیلی ہوئی ہے، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں بعض مستورات ایسے ہیں جو اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ عورت کی نماز افضل کون سی ہے؟ مثال سے سمجھیں، نبی علیہ السلام نے مثال سے سمجھایا۔ گھر ہے، گھر کا ہمارا ورنڈا ہے، ورنڈے سے بہتر کمرے کے اندر نماز پڑھنا افضل کہا ہے۔ کمرے کے اندر نماز ہے، کمرے کے اندر ایک اور کمرہ ہے، تو اس کمرے سے زیادہ اندر کے کمرے میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا۔ تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز کے لیے ایک روم بنائیں،
نماز کی روم ہونی چاہیے، پکوان روم تو ہے، مہمان روم تو ہے، مہمان آئے ان کے لیے روم ہے، چپل رکھنے کے واسطے بھی روم بنا رہے ہیں، لیکن اگر روم نہیں بنا رہے ہیں تو وہ نماز کے لیے روم نہیں بنا رہے ہم، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو اس لیے نماز کے لیے روم ہمارے گھروں کے اندر ہونا یہ ضروری ہے، اور عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کریں، مسجد میں ان کا اعتکاف نہیں ہے، مرد حضرات مساجد کے اندر اعتکاف کیا کریں۔ مرد حضرات اعتکاف کرنا آخری عشرے میں، آخری عشرے سے مراد 19واں روزہ ہے، 19ویں روزے کی افطاری مسجد میں کریں، اس لیے کہ دن شروع ہوتا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے غروب آفتاب سے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے رات کے 12 بجے دن شروع ہوتا ہے، لیکن قمری تاریخ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دن جو شروع ہوتا ہے غروب آفتاب سے دن شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو گیا، دن شروع ہو گیا یہاں سے، یعنی تاریخ بدل گئی۔ تو اس لیے افطار مسجد کے اندر کرے 19ویں روزے کا، اور 20واں روزے کا کیا ہے سحری مسجد کے اندر ہو، اور اسی 19ویں رات سے کیا ہے اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرے۔ تو گویا کہ یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اعتکاف کا اہتمام نہایت ضروری ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تمام ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ العزیز اعتکاف کا ضرور بھی ضرور اہتمام کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد